ما فوق الاسباب مدد جب بھی کسی سے مانگی جائے گی تو یہ عمل شرک کہلائے گا، چاہے فرشتے سے مانگے، نبی سے مانگے، قبر سے مانگے، پتھر سے مانگے، برابر ہے۔ ما فوق الاسباب مدد کسے کہتے ہیں؟ ایک مدد وہ ہوتی ہے جو اسباب کے تحت ہوتی ہے، جس کی کوئی لاجک ہوتی ہے۔ آپ پولیس سے مدد مانگتے ہیں تو کیا مطلب؟ پولیس کو کال کریں گے آپ، پھر یہ اسباب سے ہٹ کے نہیں ہے، کرتا ہوں میرا ہاتھ کولر تک نہیں پہنچ رہا، منگو سے اٹھ کے جاؤ گے اور گلاس میں پانی نکال کے مجھے لا کے دے دو گے، یہ مدد وہ ہے جو اسباب کے تحت ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ ایک ہے جہاں اسباب ختم ہو جائیں وہاں کسی سے مدد مانگنا، تو یہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے مدد، مخلوق ایسے موقع پہ مدد نہیں کر سکتی، نہ پیغمبر کر سکتے ہیں، نہ کوئی بت کر سکتا ہے، نہ کوئی فرشتہ کر سکتا ہے۔ اب یہیں بیٹھے بیٹھے کوئی نبی سے مدد مانگتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اولاد دے دیں، تو یہ اسباب کے تحت ہے یا اسباب سے ہٹ کے ہے؟ اسباب سے ہٹ کے، یہ مدد شرک ہے۔ تو خوب سمجھ لو، شرک میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس سے مدد مانگی جا رہی ہے، کہ پیغمبر سے مانگی جا رہی ہے یا بتوں سے، یہ دیکھا جاتا ہے اللہ کے علاوہ مانگی جا رہی ہے، تو جس سے بھی مانگو گے کافر ہو جاؤ گے۔ جی امی سے روٹی مانگیں گے تو شرک ہو جائے گا، اگر امی سے روٹی مانگ سکتے ہیں تو شیخ عبد القادر جیلانی سے مدد کیوں نہیں مانگ سکتے؟ ڈسپرین کی گولی اگر مشکل کشا ہو سکتی ہے تو خواجہ اجمیری مشکل کشا کیوں نہیں ہو سکتے؟ خواجہ اجمیری صاحب تو قبر میں ہے، ڈسپرین کی گولی تو سامنے موجود ہے، وہ ظاہری سبب ہے، پانی تو سامنے موجود ہے، روٹی تو سامنے موجود ہے، امی تو سامنے موجود ہے، کوئی مری ہوئی ماں سے بھی روٹی مانگتا ہے قیامت تک بھوکے ہی مرے گا، پھر وہ ہڑتال مرے گا۔ یہ دو ڈفرنٹ چیزیں، اسباب آپ کافر سے بھی لے سکتے ہیں۔ تو پھر میں کہتا ہوں پھر ایک سیکنڈ بھی مجازی طور پر کسی کے لیے مدد ہونا جائز نہ ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی بندہ کسی غیر سے مدد مانگے ایک سیکنڈ کے لیے بھی، یعنی تمہارے جو تم نے آج شرک کی طرف بھاگ رکھی ہے، میں ان بد عقیدہ سے یہ اور اس کا مرتے دم تک وہ جواب نہیں دے سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جو انہوں نے اپنی طرف سے شرک کی طرف گھڑی ہوئی ہے۔ ہم نے گھڑی ہوئی نہیں، الحمدللہ ہم نے کتابوں سے پڑھی ہوئی ہے، جبکہ جو مدد مانگنا ہے یہ تو قرآن اس کا جگہ جگہ پر بیان کر رہا ہے۔ قرآن کہ کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مدد کرتے ہیں، کبھی تخت بلقیس کے لیے حضرت آصف بن برخیہ وہ مدد کرتے ہیں۔ جو ہو چکا ہے جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا، حضور جانتے ہیں۔ اور رب تعالیٰ کی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، رب تعالیٰ کی الوہیت دو طرح سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی الوہیت دو طرح سے ہے، ایک ہے واجب الوجود ہونا، میں انشاءاللہ والے سمجھا رہا ہوں، حال یہ سمجھو کہ ایک ہے واجب الوجود ہونا اور دوسرا ہے مستحق عبادت ہونا۔ مستحق عبادت ہونا، واجب الوجود ہونا یعنی یہ سمجھو کہ اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، ازلی ہے، دائمی ہے، ہمیشہ رہے گا، نہ اس کو فنا ہے، نہ اس کو زوال ہے، نہ اس میں کوئی کمی ہے، نہ کوئی تھوڑ ہے، نہ کوئی گھاٹا ہے۔ رب تعالی واجب الوجود ہے، یعنی اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اسے کہتے ہیں واجب الوجود ہونا۔ اور مستحق عبادت کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، ایک سیکنڈ بھی غیر اللہ کو عبادت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ بنیادی فرق ہے توحید اور شرک کے درمیان، کہ توحید اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا جس میں کوئی شریک نہ ہو، اور شرک اسے کہتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ اور پھر رب تعالیٰ کی الوہیت دو طرح سے ہے، ایک ہے کہ مستحق عبادت ہونا اور دوسرا ہے واجب الوجود ہونا۔ واجب الوجود ہونا کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور اگر کوئی بندہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو واجب الوجود مانتا ہے تو وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی کسی کو واجب الوجود ماننا اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی کسی کو عبادت کا مستحق سمجھ کے اس کی عبادت کرنا، اس سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے حقیقت کے اندر رب تعالیٰ کی الوہیت، کہ رب تعالیٰ وہ ازلی ہے، وہ دائمی ہے اور وہ مستحق عبادت ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے درمیان جو فرق ہے، یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ، میں پورے وثوق کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر عبادت کرنا یہ تو رب تعالیٰ کی الوہیت ہے کہ ہم رب ہی کی عبادت کرتے ہیں، یہ اللہ کی الوہیت ہے کہ مستحق عبادت ہونا، یہ
معیار الوہیت ہے مستحق عبادت ہونا، اور یہ رب کے ساتھ خاص ہے۔ لیکن اگر معیار الوہیت مدد مانگنا ہو کہ مدد مانگنا معیار الوہیت ہے، ایک سیکنڈ غیر اللہ کے پاس نہیں جا سکتی، یہ ہے الوہیت۔ یعنی مجازی طور پر بھی کوئی بندہ سمجھے کہ بھئی حقیقی عبادت تو رب کی جا سکتی ہے اور مجازی طور پر بھی کسی کی عبادت کی جا سکتی ہے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی جو یہ کہے کہ کسی کی ایک سیکنڈ کے لیے بھی مجازی عبادت کی جا سکتی ہے، وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ یا کوئی بندہ کہے کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی کسی کو واجب الوجود مان لیا جائے کہ جس طرح اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اسی طرح کوئی اور بھی ہے ایک سیکنڈ کے لیے وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا، ایک سیکنڈ کے لیے بھی مجازی طور پر بھی کسی کو تم مانو گے، مجازی طور پر بھی واجب الوجود ہونا، تو اس سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر معیار الوہیت مدد ہونا ہے تو پھر میں کہتا ہوں پھر ایک سیکنڈ بھی مجازی طور پر کسی کے لیے مدد ہونا جائز نہ ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی بندہ کسی غیر سے مدد مانگے ایک سیکنڈ کے لیے بھی۔ یعنی تمہارے جو تم نے آج شرک کی طرف گھڑ رکھی ہے، میں ان بد عقیدہ سے یہ اور اس کا مرتے دم تک وہ جواب نہیں دے سکیں گے انشاءاللہ تعالی جو انہوں نے اپنی طرف سے شرک کی طرف گھڑی ہوئی ہے۔ ہم نے گھڑی ہوئی نہیں، الحمدللہ ہم نے کتابوں سے پڑھی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے جو شرک کی طرف اپنی طرف سے گھڑی ہے کہ اللہ کسے کہتے ہیں، اللہ داتا کو کہتے ہیں، اللہ جس سے مدد مانگی جائے اس کو اللہ کہتے ہیں، اللہ غریب نواز کو کہتے ہیں، اللہ غریب نواز ہے، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ داتا ہے۔ تو یہ کہہ کر وہ کہتے ہیں پھر غیر اللہ کو اگر مشکل کشا مانو گے، غیر اللہ کو اگر داتا مانو گے، غیر اللہ سے اگر مدد مانگو گے، پھر غیر اللہ کو غریب نواز مانو گے تو تم کافر ہو جاؤ گے۔ یعنی ان کی جو یہ تعریف گھڑی ہوئی ہے، میں کہتا ہوں یہ ہمیں مرتے دم تک ہمیں دکھا دیں کہ اگر رب کی الوہیت کے اندر کوئی مشکل کشا نہ ہو، کوئی غریب نواز ہونا ہو، ہرگز نہیں دکھا سکتے۔ اس واسطے کیونکہ جب قرآن میں اگر دیکھیں نا، اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ الوہیت ہے تو رب کی الوہیت ایک سیکنڈ بھی غیر اللہ کو نہیں مل سکتی کہ غیر اللہ کو ملے رب کی الوہیت۔ تو اگر یعنی مجازی طور پر بھی نہیں، حقیقی تو درکنار، مجازی طور پر بھی رب کی الوہیت ایک سیکنڈ کے لیے بھی کسی کو نہیں مل سکتی۔ اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ رب کی الوہیت ہے تو میں کہتا ہوں پھر تو قرآن شرک کی دعوت دے رہا ہے معاذ اللہ۔ اگر رب کے علاوہ سے مدد مانگنا یہ رب کی الوہیت ہے تو کیا فرشتے پھر بدر میں کیا کرنے گئے تھے؟ پھر فرشتوں نے جب بدر میں مدد کی تھی تو کیا فرشتے یہ غیر اللہ نہیں ہیں؟ کیا فرشتے غیر اللہ نہیں ہیں؟ اگر فرشتے غیر اللہ ہیں تو فرشتوں نے جب بدر میں نبی علیہ السلام کی مدد کی تھی، صحابہ کی بدر میں مدد کی تھی، تو اب فرشتوں نے یقیناً مجازی طور پر مدد کی تھی، مجازی طور پر، کیونکہ حقیقی مدد کرنے والا رب ہے۔ تو فرشتوں نے جب مجازی طور پر مدد کی تھی تو پھر یہ رب کی الوہیت تو نہ رہی، کیونکہ مجازی طور پر بھی رب کی الوہیت ایک سیکنڈ کے لیے بھی مانے تو وہ بندہ بھی کافر ہو جاتا ہے کہ غیر اللہ سے مجازی طور پر بھی وہ صادر ہو۔ رب کی الوہیت ایک سیکنڈ کے لیے بھی غیر اللہ سے، اگر معیار الوہیت مدد مانگنا ہے، معیار الوہیت مشکل کشا ہونا ہے، معیار الوہیت غریب نواز ہونا ہے، اگر معیار الوہیت داتا ہونا ہے تو پھر میں کہتا ہوں پھر وہ تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی غیر اللہ کو نہیں مل سکتی۔ تو پتہ چلا کہ رب کے غیر سے مدد مانگنا اور یہ عقیدہ رکھ کر کہ یہ مدد کرتے ہیں، یہ اللہ کی مدد کا مظہر ہوتے ہیں، مدد رب کی ہوتی ہے لیکن ظاہر اللہ کے ولیوں سے ہوتی ہے، مدد رب کی ہوتی ہے لیکن ظاہر اللہ کے نیک بندوں سے ہوتی ہے، مدد رب کی ہوتی ہے، وہ ظہور ان سے ہوتا ہے، یہ یعنی رب کے اذن کے علاوہ کوئی پتا بھی نہیں ہلا سکتا۔ لیکن اگر رب چاہے تو اس کے ولی وہ دنیا کا نظام چلاتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جب رب کے علاوہ غیر اللہ سے مجازی طور پر مدد مانگنا جائز ہے تو پھر یہ رب کی الوہیت نہ رہی
کیونکہ الوہیت تو مجازی طور پر ایک سیکنڈ بھی مانے کسی غیر اللہ کے لیے تو وہ تو بندہ کافر ہو جاتا ہے. تو پتہ چلا کہ انہوں نے جو شرک کی تعریف کی تھی وہ گھڑی ہوئی تعریف کی تھی. انہوں نے جو کتابوں کے اندر سکول کی کتابوں کے اندر کالجوں کی کتابوں کے اندر جو شرک کی تعریف کی ہوئی ہے وہ گھڑ کے کی ہے. الحمدللہ یہ سنی ہیں جو شرک کی تعریف کرتے ہیں قرآن و حدیث سے پڑھ کے کرتے ہیں. تو حضرات محترم سمجھو اس چیز کو. اب دیکھو جب اگر یعنی غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ معیار الوہیت ہے تمہاری تعریف کے مطابق، تو جس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام یہ قرآن کا فیصلہ ہے، پھر معاذ اللہ قرآن کے شرک کی دعوت دے رہا ہے. یعنی جب اتنی بڑی مدد قرآن کے اندر، اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ صرف حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی ثابت نہیں ہے، اتنی ٹائم نہیں ہے میں آیتیں پڑھ کے وہ سناتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قرآن میں فرمایا کہ میں مریضوں کو شفا دیتا ہوں، میں اندھوں کو میں بصیرت دیتا ہوں. اندھوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں میں اندھوں کو اللہ کی اذن سے آنکھیں دیتا ہوں، میں برس کے مریض جو ہیں ان کو اللہ کی اذن سے شفا دیتا ہوں، میں مردوں کو اللہ کی اذن سے زندہ کرتا ہوں. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں قرآن کے اندر، اور قرآن اس کا شاہد ہے. تو پتہ چلا کہ غیر اللہ کہ کسی کو زندہ کرنا مجازی طور پر اللہ کی دی ہوئی عطا سے اگر کسی کو زندہ کرنا ہے، یا اگر کسی سے مدد مانگنا ہے اللہ کی عطا سے کوئی مدد کرتا ہے، تو یہ معیار الوہیت نہیں ہے. کیونکہ جو الوہیت ہے رب کی وہ ایک سیکنڈ بھی غیر اللہ سے نہیں ہو سکتی. جبکہ جو مدد مانگنا ہے یہ تو قرآن اس کا جگہ جگہ پر بیان کر رہا ہے. قرآن کہ کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مدد کرتے ہیں، کبھی تخت بلقیس کے لیے حضرت آصف بن برخیہ وہ مدد کرتے ہیں. اور ایسی مدد، توجہ سنیں اب دیکھو، یا ایھا الملأ ایکم یاتی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. فرمایا کہ اے میرے درباریوں، کون ہے تم میں سے جو مجھے تخت بلقیس اٹھا کر لے آئے میرے پاس. تخت بلقیس، یہ قرآن شاہد ہے، تخت بلقیس اٹھا کر میرے پاس لے آئے. اب تخت بلقیس ہے کیا؟ توجہ سننا، مورخین نے لکھا اس بارے میں، مورخین نے تخت بلقیس کے بارے میں کہ جو کتنا لمبا تھا، 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا، گز فٹ نہیں گز، 40 گز، 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا اور 30 گز اونچا. اور اس تخت کے اوپر 30 کمرے بنے ہوئے تھے. اتنی بڑا تخت تھا، 30 کمرے اس تخت پر. اور پھر کتنا دور تھا. اب ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھو تو بیت المقدس کے اندر ہیں، لیکن وہ تخت کہاں رکھا ہے؟ 2 مہینوں کی مسافت پر ملک سبا کے اندر رکھا ہوا تخت ہے. سفر کتنا ہے؟ 2 مہینوں کا سفر ہے. توجہ سے، 2 مہینوں کا سفر. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے کہ ابھی بلقیس میرے پاس آئے گی اور پھر میں نے اس کو کلمہ پڑھانا ہے، تو کون ہے وہ جو ان کے آنے سے پہلے تخت اٹھا کر میرے پاس لائے، ان کے آنے سے پہلے تخت اٹھا کر میرے پاس لائے. تو ادھر قالا افریت من الجن، جن بولا، افریت بولا کہ انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. فرمایا کہ جن بولا میں حضرت سلیمان علیہ السلام آج پاس وہ تخت لے کے آؤں گا، میں وہ تخت. کتنا؟ فرمایا ابھی آپ کی مجلس ختم نہیں ہوئی ہوگی، یہ نشست ختم نہیں ہوئی ہوگی کہ اس کے آنے سے پہلے میں وہ تخت لے آؤں گا. اب دیکھو کیا یہ ما تحت الاسباب ہے یا ما فوق الاسباب ہے؟ ما تحت الاسباب تو ہوتے ہیں جو یعنی انسان کی عقل کے مطابق ہوں. جس طرح ہم ایک دوسرے سے مدد مانگتے رہتے ہیں، یہ ما فوق الاسباب ہے، یعنی جو عقل سے ماورا ہو. اتنی دور سے تخت لینا اور وہ بھی نشست ختم ہونے سے پہلے. ٹھیک ہے. اور پھر اپنا حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی تخت چاہیے. اب قرآن کہتا ہے، توجہ، قرآن کہتا ہے کیا کہ قال
قال الذی عنده علم من الکتاب، کہ ایک آپ کا ولی بولا، یعنی حضرت آصف بن برقیہ، آپ بولے، فرمایا میں لے آؤں گا، کیونکہ آپ کتاب کا علم جانتے تھے، جاننے والے تھے، فرمایا میں لوں، انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ اے سلیمان علیہ السلام میں وہ لے آؤں گا، اتنا دور تخت، اتنا بڑا تخت میں لے کے آؤں گا، آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے، آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے۔ تو پتہ چلا کہ یہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کی جب مدد کا یہ عالم ہے کہ وہ مدد کرتے ہیں، اللہ کی اذن سے مدد کرتے ہیں، اور یہ ما فوق الاسباب مدد کرتے ہیں، ما تحت الاسباب نہیں، لیکن اتنا مدد کرتے ہیں، اتنا بڑی مدد کرتے ہیں۔ تو مدد تو قرآن ہر جگہ پر، قرآن اس کے بارے میں شاہد ہے، مدد کے بارے میں۔ جو کہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا، کیا سلیمان علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا وہ شرک ہے، اس لیے میں غیر اللہ سے مدد نہ مانگوں، میں اللہ سے مدد مانگوں، کیونکہ حقیقی مدد کرنے والا رب ہے۔ تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سمجھ کے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے، اور اس کا قرآن شاہد ہے، تو پتہ چلا کیونکہ جو رب کی الوہیت ہوتی ہے اس میں ایک سیکنڈ بھی وہ غیر اللہ کے پاس نہیں ہوتی، ایک سیکنڈ بھی غیر اللہ سے مانے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ پتہ چلا کہ مدد مانگنا، غریب نواز ہونا، داتا ہونا، مشکل کشا ہونا، یہ معیار الوہیت ہرگز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین و دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔